جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 4 خبروں پر آپ سے بات کرنی ہے۔ عمران خان کے ساتھ ملاقات کا ایک دن ہے، وہاں ہنگامے کا پورا انتظام ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ طلال چودھری نے تھوڑا سا اندیا دیا ہے کہ عمران خان کا جو ہے جیل بھی چینج کیا جا سکتا ہے، انہیں شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ سکھر جیل کے بارے میں بات ہم سن رہے ہیں، دیکھیے کیا بنتا ہے، اس حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک جج صاحب ہیں لاہور کے، ان کے چیمبر سے ایک بہت بڑی چوری ہوگی، بہت ہی بڑی چوری ہوگی بھئی، بہت ہی بڑی چوری ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو خبر دینی ہے، آپ نے وہ خبر ضرور سننی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں بلکہ سب سے پہلے وہ بات کریں گے کے پی کے ایبٹ آباد میں ایک خاتون ڈاکٹر وردا کے نام سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والی کون؟ ان کی عزیز ترین بچپن کی سہیلی، جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کیس کے بارے میں بات کریں گے، ہر جگہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر وردا ایک وہاں پہ ایبٹ آباد میں ایک بے نظیر ہاسپٹل ہے شاید، وہاں کی یہ ڈاکٹر تھی اور وہاں پر یہ ملازمت کرتی تھی۔ ان کی ایک بچپن کی، اور یہ ڈاکٹر وردا جو ہیں کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی ایک بچپن کی سہیلی تھی۔ ڈاکٹر وردا نے ملک سے باہر جانا تھا، انہوں نے اپنی سہیلی کو اپنے زیورات، جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھے، 67 تولے، وہ اپنی سہیلی کے پاس امانتاً رکھوا دیے۔ اچھا، وہ جو ہے جب امانتاً رکھوائے اور اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ اب وہ ملک سے باہر آ گئی، ملک سے واپس آ گئی، اور انہوں نے کہا جی کہ بھئی اب میرے زیورات واپس کرو۔ اب جو ان کی دوست ہیں وہ لیت و لال سے کام لے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آج دے دیں گے، کل دے دیں گے۔ اس دوران ہو کیا رہا ہے کہ ان کی جو سہیلی ہے، اس کے دوست، اس کے ہسبینڈ، اس کا نام شاید شمروز ہے، اس نے ایک کاروبار میں پیسے لگائے اور اس میں بہت زیادہ انہیں نقصان ہو گیا۔ تو انہوں نے وقتی طور پہ یہ کیا کہ ڈاکٹر وردا کے جو زیورات تھے وہ گروی رکھ دیے اور ان کے بدلے 50 لاکھ روپیہ لے لیا کہ کاروبار ٹھیک ہوگا تو ہم انہیں واپس کر دیں گے۔ اب قسمت ایسی تھی کہ اس کے بعد پھر اس کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ تو اب ڈاکٹر وردا ادھر سے بار بار تقاضا کریں کہ میرے زیورات واپس کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 دن میں 2 دن میں دے رہے ہیں۔ اس دوران ایک دن وہ جو ان کی سہیلی تھی، بچپن کی سہیلی تھی، انہوں نے ڈاکٹر وردا کہا کہ میں آپ کو پک کرنے آ رہی ہوں اور ابھی آپ کے زیورات واپس کرتے ہیں۔ وہ پک کر کے انہیں کسی ایک ویرانے میں لے گئی جہاں 3 لوگ موجود تھے، جہاں پہ ایک ان کی سہیلی کا شوہر اور 2 اور لوگ تھے۔ وہاں پر انہوں نے بڑے بہیمانہ طریقے سے ڈاکٹر وردا کا قتل کیا، انہیں پھانسی دی اور اس کے بعد ان کی لاش کو دفنا دیا۔ ڈاکٹر وردا کے والد نے جب ظاہر ہے وہ نہیں واپس آئیں تو اسی شام کو بتا دیا پولیس کو کہ میں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہوں، بیٹی نہیں مل رہی۔ 4 دن کے بعد پولیس کو ان کی مسخ شدہ لاش ملی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر ان کی سہیلی اور ان کے شوہر کو، کیونکہ یہ اپنے والد کو بتا کے گئی تھی یہ کہاں جا رہی ہیں اور انہیں پتا تھا کہ زیورات کا قصہ کیا ہے، ان کے والد کو گرفتار کر لیا۔ اب اس پہ تفتیش جاری ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچپن کے واقف پر بھی آج کل اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں، لین دین میں زبانی کلامی باتوں پر یقین نہ کریں۔ بینک میں اپنی جمع کرائیں، جمع پونجی یا کہیں اور، کسی اور پر اعتبار کریں گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ بڑی لرزہ خیز داستان ہے، بڑی افسوسناک داستان ہے اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی داستان ہے۔ اچھا، دوسری خبر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لاہور میں ایک جج صاحب کے چیمبر سے بہت بڑی چوری ہو گئی اور اس کی FIR بھی درج ہو گئی۔ چوری میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو ہینڈ سینیٹائزر تھا اسے یا ہینڈ واش ٹائپ کی چیز ہوگی، اور 2 سیب تھے۔ یہ جج صاحب نے کہیں اپنے چیمبر میں رکھے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے گیا ہوگا۔ اس پہ جج صاحب کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے FIR درج کرا دی اور اس FIR کے بعد اب تفتیش جاری ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اگر ایک عام آدمی سماج میں تھانے میں جاتا ہے FIR درج کرانے کے لیے، اور اس کا کوئی جینون کیس ہوتا ہے، تو اس کو FIR کرانے میں کتنی زیادہ تکالیف پیش آتی ہیں۔ اور ایک جج صاحب ہیں، وہ 2 سیب اور 1 سینیٹائزر چوری ہونے کی بڑے مزے سے FIR
درج کرا لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر جو ہے تباہی پھیلا دی جاتی ہے. پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ تفتیش کر لیں. ابھی ایک اور جج صاحب کا قصہ ہم نے دیکھا جنہوں نے اسلام آباد میں اپنے 16 سالہ بیٹے نے 2 بچیوں کو رون دیا, کچل کے مار دیا. 5 دن کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ملک میں سیاستدانوں کو بھی الزام دیتے ہیں, ہم اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہت الزام دیتے ہیں, اور ظاہر ہے ان کا کردار ماضی میں کچھ ایسا رہا بھی ہے. لیکن ہم اصل میں جس کو الزام دینا چاہیے وہ اس ملک کی جوڈیشری کو. اس ملک کی جوڈیشری اگر درست طریقے سے کام کرتی, اگر انصاف پہنچانے والے واقعی انصاف کرتے تو یہاں کبھی مارشل نہ لگتا, یہاں کبھی جرائم نہ بڑھتے, یہاں کبھی طاقتور کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور قانون نہ ہوتا. تو یہ 2 مثالیں ہیں, ایک جج اسلام آباد صاحب کے جن کو کچھ نہیں کہہ سکا, سارا ادارہ چپ رہا, اور دوسرے جج ہیں جن کے 2 سیب گم ہوئے, انہوں نے FIR درج کرا لی, پولیس کو تفتیش کرا لی. تو سوچنا چاہیے کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے. اچھا جی, پیشی ہے عمران خان صاحب کی. اس وقت 4 بجنے والے ہیں اور عمران خان کی بہنیں پہنچ گئی ہیں. 2 بیریئر ہیں, ایک بیریئر کے آگے ان کو روک لیا گیا ہے, وہاں سے اگر بہت ہوا تو دوسرے بیریئر تک عمران خان کی بہنوں کو جانا دیا جائے گا. ان کے ساتھ تقریباً 100-150 لوگ ہیں. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملاقات نہیں کروانے دی جائے گی اور لوگ ان کو روک دیں گے, اس لیے کہ عطا تعالی اس بارے میں واضح طور پہ بتا چکے ہیں کہ یہ چونکہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں, اس لیے سیاسی گفتگو قیدیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس پہ آپ پولیٹیکل بیانیاں بناتے ہیں. تھوڑا لیٹ خیال آیا انہیں, پہلے کون سے قیدی کو اتنی فیسلٹی ملتی ہے. میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں. میں جب نواز شریف اور مریم نواز اڈیالہ جیل میں تھے, یہ بالکل میرا اپنا قصہ ہے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. تو میں انہیں ملنے گیا تو وہاں پر جو ایک کمرہ تھا جہاں ملاقات, یہی تھوڑی ہوتا تھا کہ 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے, شدید گرمی تھی, اور ایک کمرہ جس میں بس وہ ہلکا سا پنکھا لگا ہوا تھا. 30 کے قریب لوگ تھے وہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے, اور سامنے نواز شریف اور مریم نواز بیٹھی تھی. اور لوگ جو ہیں زیادہ پریشان تھے, نواز شریف اور مریم نواز چل بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, بس نواز شریف بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ دعا کریں, اللہ کوئی صورت نکالتا ہے اور اس طرح کی نا. تو مجھے مریم نواز کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے درخواست کی کہ کوئی ایک بات تو کریں نا, مطلب ہم صحافی آئے ہیں تو کوئی جملہ تو بولیں, کوئی سیاسی گفتگو کریں تاکہ اس کی بیسس پر ہم کچھ لکھ سکیں, کوئی خبر کر سکیں, رپورٹ کر سکیں. بس جی دعا کریں تو یہ تو دس از ناٹ انف رپورٹ. تو مریم نواز نے مجھے وہاں پر کہا تھا کہ عمار بھائی یہاں پر سیاسی گفتگو کرنا منع ہے, اور اگر میں نے یہاں پر تھوڑی سی بھی سیاسی گفتگو کی تو ہماری ساری پارٹی پر عذاب آ جائے گا. یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ اگر آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ سیاسی گفتگو عمران خان کو نہیں کرنے دی جائے, ہر دور میں اس طرح کے قیدیوں کو سیاسی گفتگو نہیں کرنے دی جاتی. یہ بڑا ظلم ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی تھا اور ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, تو اس پہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کے دور میں بھی سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی. اچھا, اب جو ہے نا وہاں پہ رات کو ہنگامہ ہوگا, کیونکہ یہ 100-150 لوگ جو ہیں نعرے لگائیں گے, پتھراؤ کریں گے, رات کو دھرنا دے دیں گے, ٹریفک کا نظام درم برم ہو جائے گا, ساری سڑک بلاک ہو جائے گی, ارد گرد رہنے والے پریشان ہوں گے. تو یہ صورتحال وہاں پیدا ہو جائے گی. تو اس کا حل کیا ہے؟ تو طلال چودھری صاحب نے ہلکا سا انتیا دیا کہ اگر ان لوگوں نے تماشا نہ روکا تو پھر بھائی یہاں سے عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. عمران خان کو کہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے سکھر جیل. اور پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ صاحب بتاتے ہیں کہ سکھر جیل سے زیادہ مشکل تکلیف دہ جیل کوئی نہیں ہے. عمران خان کا بیانیہ اس لیے بھی یہاں پہ بن رہا ہے, وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اسلام آباد میں صحافی پہنچ جاتے ہیں, گفتگو ہو جاتی ہے اور معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. وہاں پر کون پہنچتا ہے, کون سی کوریج ہوتی ہے؟ تو وہاں پہ تو جیل کا اور ہی نظام ہوتا ہے نا. تو اگر عمران خان کو شفٹ کر دیا گیا تو یہ عمران خان کے لیے بہت بڑے دھچکے کی خبر ہوگی. لیکن جس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ عمران خان کا انجام یہی ہوگا کہ انہیں شہر سے بہت دور کہیں شفٹ کر دیا جائے گا, ایسی جگہ جہاں یوٹیوبر جا کر زہر نہ پھیلائیں اور اپنے لیے ڈالر نہ بنائیں. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.